بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں EMFI اسلامک آفیشیل چینل، جس کا مقصد اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو عام کرنا اور دلوں کو اللہ کے ذکر سے جوڑنا ہے۔ آئیے سنتے ہیں آج کا ایمان افروز بیان۔ بھارت کے سامنے بھی رب تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا بلند کیا ہے، جو اس کا فیصلہ تھا نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ سورہ مریم 16 پارہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ اپنے والد کے ساتھ ہوا، اس سارا کا سارا تفصیل بیان کیا۔ فرمایا تمہارا ابراہیم یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی یہ جو کھوتی آگ میں خود بنائی اپنے ہاتھوں سے، اور خود آپ ہی کو بھیجتے ہیں، یہ بنانے میں دوسرے کی محتاج ہے، اور یہ آپ کو نفع بھی نہیں دے سکتی، نقصان بھی نہیں دے سکتی، اور اسی طرح یہ آپ کی کوئی حاجت سن بھی نہیں سکتی ہے اور آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، پھر جب آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو شاہ نے کہا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے پیارے ابا جان، ان مورتیوں کی عبادت کا حکم آپ کو شیطان کرتا ہے، اگر شیطان کی بات آپ نہ مانیے، کیونکہ شیطان رب تعالیٰ کا نافرمان ہے، رب تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ خود بھی باغی ہے، کیونکہ وہ گمراہ ہے، وہ آپ کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے پیارے ابا جان، مجھے اس چیز کا ڈر ہے آپ اپنی اس حرکت سے اگر باز نہ آئے تو آپ کو رب تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ چھو کر رہے گا، وہ ضرور کر رہے گا۔ جب اس مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کے ساتھ ہوا تو والد نے پھر آگے سے کہا، والد نے کہا کہ اے ابراہیم، تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جا، اگر باز نہیں آتا ہے تو پھر لأرجمنک ملیا، میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، تو تجھے اپنے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب والد کے ساتھ مکالمہ کیا، پھر اس کے بعد قوم کی طرف متوجہ ہوئے، قوم کی بتپرستی کے اندر مبتلا تھی، قوم کی شرک کے اندر مبتلا تھی، قوم کوئی ستاروں کی عبادت کر رہی ہے، کوئی چاند کو کھو رہی ہے، کوئی سورج کی عبادت کر رہی ہے۔ قوم کے سامنے ایک بہترین انداز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا۔ فرمایا جو ستاروں کو پوجنے والے تھے، رات کا جب وقت ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کہا کہ یہ ہمارے رب ہیں، یہ جو ستارے چمک رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے جو وہ ضرورت کو پورا کرتے ہیں، یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، ہو سکتے یہ ہمارے رب ہو۔ چنانچہ جب صبح کا وقت ہوا تو دیکھا وہ ستارے غائب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اعلیٰ حالت سے ادنیٰ حالت کی طرف چلے گئے ہیں، جو اعلیٰ حالت سے ادنیٰ حالت کی طرف جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب وہ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے، فرمایا جب چاند بھی غروب ہو گیا تو ہمارا کوئی بھی رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سورج چاند سے بھی بڑا تھا، زیادہ چمک رہا تھا، تو کہا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ فرمایا جب سورج غروب ہو گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی ہمارے رب نہیں ہو سکتے، ہمارا رب تو وہ ہے کہ جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، ساری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، ہر ایک چیز کے ذرے ذرے سے وہ واقف ہے۔ فرمایا یہ جو چیزیں ہیں جن کو فنی آپ نے رب بنایا ہوا ہے، معبود بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے معبود نہیں۔
یہ ہمارے معبود نہیں. تو پھر اسی طرح قوم کے سامنے کہا کہ سامنے آپ سے جو روپ بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے اور آپ خود ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کے سامنے آپ نے نذران رکھے ہوئے ہیں جو ان کو کھاتے تب نہیں ہے, آپ کی کیا حکومت کیا پوری کریں گے, آپ کی کیا حاجت پوری کریں گے. فرمایا کہ رب ہوئی ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو خوب پڑے ہوئے تھے دکانے کے اندر ان سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا لے کے کسی کا ناک کاٹ دیا, کسی کا کان کاٹ دیا, آزاد کاٹ دیے. وہ بھی یہ بلایا جب وہ کڑے چھوڑ کے کندھے کے اوپر رکھ دیا. قوم جب میلے سے واپس آئی دیکھا ان کے جو گزار تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹے ٹوٹے ہوئے ہیں. وہ قوم کہنے لگی کہ آج ہم نے وہ اپنے سب جو ہے اپنے جو گزار ہیں مدد کریں. جب دوسرے کو مت کر دے اگر نہیں چلی جاتی ہے انسان کی اپنے ہاتھوں سے جو وہ دین کو بنا رہے ہیں اور پھر اس کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو نہیں ڈال سکتے تو دوسرے بندوں کی مصیبت کو کیسے ڈالیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن ان کے اوپر جو مصیبت آئی ہے انہوں نے اس کو نہیں ڈال سکے. یہ ہمارے جو مسائل کو کیسے آپ کریں گے, ہماری مشکلات کو کیسے دور کریں گے. فرمایا آپ گمراہی کے راستے سے چلتے ہیں, آپ کو اس چیز کا سیکھنے کا ہے. قوم کہنے لگی کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو کسی طریقے کے اوپر پایا ہے, وہ بھی انہیں مورتیوں کی عبادت کرتے تھے, ہم بھی ان کے جواب کے اندر ان کی عبادت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کے جو آبا و اجداد تھے وہ بھی گمراہی کے راستے پر تھے اور آپ کی گمراہی کے راستے پہ چل رہے. لہٰذا میں آپ کو ایسے رابطہ تعارف کرواتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, آپ کو پیدا کیا ہے, جو ہمارے پالنے والا ہے, ہمارے نظر نقصان کا مالک ہے. لہٰذا صرف وہی عبادت کے لائق ہے, اسی کی عبادت کی کون عبادت ہے آپ کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے, اس کا بدلہ لینا چاہیے. چنانچہ بدلہ لینے کے لیے نمرود نے اعلان کیا کہ آگ جلائی جائے اور آگ جلا کے اس ابراہیم کو اس آگ کے اندر ڈالا جائے. ایک دن تک ان کو نظر کیا گیا, لکڑیاں جمع کی گئی, لکڑیاں جمع کرنے کے بعد آگ کو جلایا گیا اور اتنی جب وہ تیز آگ تھی 3 میل کے فاصلے کے اوپر وہ بھی بجلی کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا. جب آگ کے اندر جا رہے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان تھا بڑا مضبوط تھا, اپنے رب کی ذات کے اوپر کامل یقین تھا. تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ کے اندر جائے جانے کا یہ منصب اس کا اظہار کر رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سوال کے یعنی رضی اللہ عنہ اگر آپ زیادہ سے تاکہ آپ کے حدیث کی اللہ رب العزت سے زیادہ تھی آئے حدیث سے آگے کہنے لگے کہ ابراہیم اگر اجازت ہو تو ہم تو آپ کو پار مارے یا آپ ساری بیماری ختم ہو جائے. السلام نے کہا کہ آپ اپنی جو کسی سے آئے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا ہے. فرمایا کہ ہم اللہ رب العزت سے اجازت دے جائے. آپ کی مدد کی ضرورت نہیں. دوسرا طریقہ آیا اس نے کہا اگر آزادے کو اتنا پانی برساؤں کہ آگ ساری کی ساری ختم ہو جائے. اگر مجھے میرا رب دور سے جانتا ہے, میرے ہاتھ کے واقف ہے, دور سے ہی مدد کرے گا. جب آپ نے کالا جا رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان رب تعالیٰ کی ذات کے اوپر مضبوط تھا. حضرت عزت نے بڑے بات آپ سے کہا یا سلام اے آپ میرے نبی کے لیے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. علماء نے کہا کہ اگر سلام کا لفظ ذکر نہ کرتے تو یہ آپ کی ٹھنڈی ہو جاتی ابراہیم کی ٹھنڈک کی وجہ سے سلامتی والی ہو جاتی.
جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، ویسے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ ہمارا ذات اور ہمارا ایمان اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت بھی ہمارے خالق ہیں، ہمارے کے رازق ہیں، ہمارے سب نقصان کی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہمیں اپنے حاجات اللہ رب العزت کے سامنے رکھنی چاہیے، اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعائے کہ اللہ رب العزت سیرت ابراہیمی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کے اوپر کامل یقین کامل توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو PMFI اسلامک آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ اسلام کی خوبصورت باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔